آرمی کے جوان پہ تکلیفوں یا اس کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ظالم ہوتے ہیں؟ کیا وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو اسی طرح ہم پر اگر کوئی تکلیفیں اور ظلم آتے ہیں یا تکلیفیں پہ پریشانی آتی ہیں تو کیا وہ پریشانیاں دینے والا ہم پہ ظلم کر رہا ہے؟ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. دوستوں جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہے تو سبھی کچھ ہے. دوستوں آج کی ہماری ویڈیو لیٹسٹ ہے، تھوڑی سی پرانی ہے، لیٹسٹ نہیں. تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف. ٹائٹل ٹوٹل ہندی میں ہے، خان سر کی ویڈیو ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اس میں بھی 13 نمبر فلور نہیں ہے. اپارٹمنٹ وغیرہ میں تو 12 کے بعد 13 نہیں آتا، 12 کے بعد 14 آ جاتا ہے. ہمارا 13 نمبر ہے بٹ اس پہ لکھا ہے 14. یہ دنیا کی سب سے بڑی آفس ہو گئی. ہم کو کئی لوگ صلاح دیے ہیرے کے اندر نا آنترک مولیہ کا ابھاؤ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر ہیرا پھوٹ گیا نا تو ویلو گر جاتا ہے. یعنی اس کا ڈیزائن کا ویلو ہے، اس کا اپنا ویلو نہیں ہے. کونچ کے بکنی کر دیجیے گا نا تو ویلو اور گر جائے گا یہاں پر. جبکہ سونا، ارے کونچ دو، جلا دو، پچکا دو، کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں پہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے بنا دو. ہیرا میں ایسا نہیں ہے، بہت جھمیلا. مینلی اس کا پیسہ کٹنگ کا لگ جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے کی کٹنگ سورت میں. لوگ کہتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں ہیرا پہننا شبھ ہے. یہ ہے جس کے پاس ہیرا خریدنے کی اوقات ہے تو ویسے ہی شبھ ہے. ہیرا جو خرید سکتا ہے اس کو شبھ کی کمی ہے. ایسے ہی کیا ہے، شبھ ہے. ہیرا، سونا، یہ سب چیزیں یہاں پہ. کئی لوگ کئی چیز پہ مانتے ہیں. ہاتھ کی ریکھا، یہ وہ دنیا بھر کا چیز ہے. تو جو دیکھیے ایک سب سے بڑا چیز کیا ہوتا ہے نا، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. کچھ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم ہیرا پہن لیں گے تو کام اچھا سے کریں گے. پہنا دیجیے گا تو اچھا سے کام کرنے بھی لگے گا. ہیرا کرے نہ کرے لیکن اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا. تو ہیرا کٹنگ کہاں پہ الگ الگ پہلے ہوتا تھا، ایک ہی بلڈنگ میں لا دیا گیا. گریٹ ڈائمنڈ بورس یہ دنیا کی سب سے بڑی آفس ہو گئی. دیکھیے کتنا بڑا ایریا میں ہے. 1 یونٹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہاں پہ یہ پورا ریسیپشن کا ایریا ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے بنائیں گے؟ ایک چھوٹا سا آفس نہیں، اتنا بڑا ایریا ہے اس کا. دکھ رہا ہے یہ ورٹیکلز بلڈنگ ہے سب. یہاں پر اتنا بڑا ایریا میں پھیلا ہوا ہے یہ ایک آفس. اتنا بڑا ایریا ہے. یہاں پر بلڈنگ ہے سب. یہ سب 12 فلور کی. 13 فلور نہیں ہے، 13 اشوبھ مانا جاتا ہے نا بلڈنگ میں. فلور میں بھی جائیے گا نا اپارٹمنٹ وغیرہ میں تو 12 کے بعد 13 نہیں آتا، 12 کے بعد 14 آ جاتا ہے. اب فلور وغیرہ اگر اپارٹمنٹ میں خریدیے گا نا تو 1 2 3 جائے گا ٹھیک ٹھاک. اب 12 کے بعد 1 کے بعد 14 آ جائے گا. سمجھا گیا کہ نہیں ہے؟ ہمارا دہلی میں 13واں نمبر ہے. ہمارا 13 نمبر ہے یہاں پہ بٹ اس پہ لکھا ہے 14 ہے. 13 لکھا ہے، 14 لکھا ہوا ہے. دیکھیے اب ہم کو کئی لوگ صلاح دیے کہ آپ 13 نہیں خریدیے سر، بہت اشبھ ہوتا ہے. ہم کہتے دیکھیے اگر سکھ اوپر والا دے رہا ہے اور ہم اس سے سویکار کرتے ہیں تو اس کے دیے گئے دکھ کو بھی سویکار کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں اسی نے دیا ہے. سمجھ میں کہ نہیں گیا؟ یہاں پہ یہ کون سا بات ہو گیا؟ یہاں پہ وہ سب اوپر دیکھ رہا ہے. یہاں پہ کرم ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے. ہمارا اپنا ابھی بھی 13 ہے لیکن بتا رہے نا اس پہ بلڈر نے کیا لکھ کے دیا ہے 14. خریدنے سے پہلے ہم کو پورا پتا تھا یہ کیا ہے 13 نمبر ہے. یہاں 13 لیکن لکھا اس پہ کیا ہے 14 نمبر ہے. بٹ 12 کے بعد سیدھے 14 اور اس کے بعد ختم ہو گیا. 13 فلور نہیں، اس پہ بھی 13 نمبر فلور نہیں ہے. تو اپنا اپنا ماننے کا ہے. سمجھا گیا؟ جی جناب، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. یقین کرو، آپ یقین کریں یہ بات دل کو چھو گئی کہ جب سکھ بھی اوپر والے نے دیے ہیں تو دکھ بھی اوپر والا ہی دے رہا ہے. اس کی اپنی منشا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. دکھ آتے ہیں تو دکھوں کو بھی آنے دو، سکھ آتے ہیں تو سکھوں کو بھی آنے دو. جب دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے حساب سے دیکھ رہی ہے، کر رہی ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کی مت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یار میرے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے. ہاتھ کی لکیریں یا ڈائمنڈ یا انگوٹھی یا پتھر یا یہ ساری چیزیں تو کرنے والے تو ایک الگ ہی ذات ہے نا. کرنے والی تو ایک اوپر بیٹھی ہوئی ہے ذات، وہ اس حساب سے دیکھ رہی ہے. اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی یا بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی تو میں نے اس کی ایک کیلکولیشن ایسی نکالی ہے دکھوں کی. جیسے مثال کے طور پہ آرمی میں کوئی لڑکا جاتا ہے، کوئی بندہ جاتا ہے تو آرمی میں بہت زیادہ اس کے اوپر
تکلیفیں آتی ہیں، یعنی اس کی ٹریننگ کے درمیان میں اسے دکھ دیے جاتے ہیں. ہم جس طریقے سے عام لائف میں تکلیفوں میں آتے ہیں، مسئلے مسائل میں آتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری ٹینشنیں ہو جاتی ہیں ہمارے اوپر زندگی میں کبھی کبھار، تو آرمی میں ایک بندہ جب بھرتی ہوتا ہے تو اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں زبردستی. اسے صبح جلدی اٹھا دیا جاتا ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے نہلایا جاتا ہے، جو ہم نے سنا ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہوں گی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. تو وہ کیوں کی جاتی ہیں تکلیفیں، اسے کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ وہ ایک مضبوط انسان بنے اور جو ہم نے اس سے کام لینا ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکے. اگر ہم اسے تکلیفیں نہیں دیں گے تو یہ مضبوط نہیں بنے گا. اگر ایک آرمی میں بندہ بھرتی ہو تو کیا اسے کھلایا پلایا اور آرام کروایا جائے، بستر پہ رکھا جائے تاکہ جب کوئی لڑنے کا ٹائم آئے گا تو تاکہ وہ تازہ دم ہو؟ وہ کاہل ہو چکا ہوگا، وہ ناکارہ ہو چکا ہوگا، وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اگر اسے پریکٹس کروائی جائے گی، اگر اسے تکلیف دی جائے گی، اس سے مشقت کروائی جائے گی، تب جا کے مشکل وقت میں وہ دشمن سے لڑ پائے گا. تو اب یہی ہم اپنی لائف میں آ جاتے ہیں. تو جو ایک نوجوان پہ، آرمی کے جوان پہ تکلیفوں یا اس کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ ظالم ہوتے ہیں؟ کیا وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو اسی طرح ہم پر اگر کوئی تکلیفیں اور ظلم آتے ہیں یا تکلیفیں پہ پریشانی آتی ہیں تو کیا وہ پریشانیاں دینے والا ہم پہ ظلم کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، وہ ہمیں ٹرین کر رہا ہے، وہ ہمیں تیار کر رہا ہے. پتہ نہیں انہوں نے ہم سے کیا کام لینا ہے، پتہ نہیں آگے آنے والا وقت کس طریقے سے آئے گا. ہمیں اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے. ہم دوسروں کے تکلیفوں کو فیل کرنے والے بن جاتے ہیں جب ہم خود تکلیف میں آتے ہیں، جب ہم خود پریشانی میں آتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے آرمی مین کو تکلیفیں دی جاتی ہیں نوجوان کو، اسی طرح ہمیں بھی بڑے کام اگر کروانے ہیں اوپر والے نے، اگر کوئی تکلیفوں والے کام کرانے ہیں یا ہم سے کوئی اور مشقت کروانی ہے تو ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، ہماری مار پڑتی ہے، ہمیں اچھے برے سیکھنے کو ملتے ہیں، دن اور رات دیکھنے کو ملتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں دیکھنے کو ملتی ہے، دن اور رات دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کی سختیوں کا، زندگی کی تکلیفوں کا. پھر ہم نکھر کے جو سامنے آتے ہیں ایک کام کے لیے، مطلب اس کے بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہو سکتا ہے ہم دوسروں کو کامیاب کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، ہو سکتا ہے ہم دوسروں کی رکشا کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، ہو سکتا ہے دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایسا بنایا گیا ہو. ضروری نہیں ہے کہ تکلیفوں کے بعد ہم نے کامیاب ہو جانا، ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی اور کام لیا جانا ہو. تو تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ٹریننگ ہے، اور اس سے ہماری اپنی ذات بہتر ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت مثال، بلڈنگ والی بات تو رہ ہی گئی، تو میں سمجھا اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی. سورت میں جو بہت بڑا ایک بلڈنگ بنی ہے جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو گورو ٹھاکر نے بنائی ہے. بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے، اور ابھی لوگ اس طرف زیادہ جا نہیں رہے. مینوفیکچرنگ کہیں ہوتی ہے اور آفیسز کہیں اور ہے ڈیلنگ کے، زیادہ تر ممبئی وغیرہ میں ہیں، مہاراشٹر میں اس کے ہیرے کے. تو اب بھی اس کی ریئل کنڈیشن کیا ہے، لوگوں کا اس طرف رجحان ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کوئی نیکسٹ ویڈیو آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.